جب مصر کی سرزمین نیل کے کنارے لہلہاتے کھیتوں، عظیم محلات اور مضبوط قلعوں سے جانی جاتی تھی، یہی وہ سرزمین تھی جہاں اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام کو عزت و اقتدار عطا فرمایا۔ قید خانے کی تنہائیوں سے نکل کر ایک دن وہ وقت آیا جب پورے مصر کے خزانے ان کے اختیار میں دے دیے گئے۔ یہ ہے وہ عظیم داستان جہاں ایک نبی کی حکمت، منصوبہ بندی اور عدل نے نہ صرف مصر کو بلکہ آس پاس کی ریاستوں کو بھی بھوک اور قحط سے بچا لیا۔ بادشاہ نے خواب دیکھا، 7 دبلی گائیں 7 موٹی گائیں کھا گئیں، 7 خشک بالیاں 7 ہری بالیوں کو نگل گئیں۔ تمام درباری علماء اور جادوگر لاجواب ہو گئے۔ یوسف علیہ السلام نے فرمایا، یہ خواب اشارہ ہے کہ 7 سال تک خوشحالی آئے گی، اس کے بعد 7 سال سخت قحط کے ہوں گے۔ یہ حکمت بھری تعبیر بادشاہ کے دل کو لگ گئی، اور پھر یوسف علیہ السلام کو ملک کے خزانوں کا نگران بنا دیا گیا۔ جیسا کہ قرآن میں ہے، مجھے زمین کے خزانوں پر مقرر کر دو، میں محافظ بھی ہوں اور علم والا بھی ہوں۔ یوسف 55۔ یوسف علیہ السلام نے سب سے پہلے مصر کے شہروں اور دیہات میں عظیم الشان گودام بنوائے۔ یہ گودام نہ صرف بڑے اور پائیدار تھے بلکہ ایسے مقامات پر بنائے گئے جہاں اناج محفوظ رہ سکے۔ یوسف علیہ السلام نے حکم دیا کہ ہر سال فصل کا کچھ حصہ الگ کر کے ان گوداموں میں محفوظ کیا جائے، اور یہ ذخیرہ چھل کے سمیت رکھا گیا تاکہ دانہ کئی سال تک خراب نہ ہو۔ یوسف علیہ السلام نے صرف اناج محفوظ کرنے پر اکتفا نہیں کیا بلکہ زراعت کو بڑھانے پر بھی زور دیا۔ انہوں نے کسانوں کو مراعات دیں، کھیتی باڑی کے نئے طریقے سکھائے اور زمینوں کو زیادہ زرخیز بنایا۔ نیل کے پانی کو نئے علاقوں تک پہنچایا گیا اور وادی الگ میلاد، یہ علاقہ آج بھی مصر میں سبزہ زار کے طور پر جانا جاتا ہے۔ ان اقدامات نے مصر کو زرعی اعتبار سے مضبوط بنا دیا۔ 7 سال خوشحالی کے گزرنے کے بعد قحط کا دور شروع ہوا۔ زمین خشک ہونے لگی، بارشیں تھم گئیں، کھیت ویران ہو گئے، مگر مصر کے گودام اناج سے بھرے تھے۔ یوسف علیہ السلام نے منظم طریقے سے اناج تقسیم کیا، کوئی امیر ہو یا غریب سب کو برابر حصہ ملتا۔ اس عدل و انصاف نے لوگوں کے دل جیت لیے۔ یہ وہ وقت تھا جب ارد گرد کی قومیں بھی اناج لینے مصر آنے لگیں۔ اسی دوران یوسف علیہ السلام کے بھائی بھی مصر آئے، اور یہ ایک بڑا روحانی موڑ تھا۔ یوسف علیہ السلام نے معاشی استحکام کو قائم رکھنے کے لیے بڑے اقدامات کیے۔ ذخیرہ اندوزی پر پابندی لگا دی، خوراک صرف سرکاری گوداموں سے فراہم ہوتی، ہر شخص کا اندراج کیا گیا تاکہ کسی پر ظلم نہ ہو۔ یہ وہ وقت تھا جب مصر دنیا کی واحد سلطنت تھی جو قحط کے باوجود خوشحال رہی۔ بیرونی ممالک مصر پر انحصار کرنے لگے۔ یوں حضرت یوسف علیہ السلام نے مصر کو نہ صرف خوراک میں بلکہ سیاست و معیشت میں بھی علاقائی طاقت بنا دیا۔ آج بھی مصر میں ایک نہر ہے جسے بحر یوسف کہا جاتا ہے، اگرچہ مورخین کے مطابق یہ بعد میں بنی، لیکن صدیوں سے مصری عوام اسے یوسف علیہ السلام سے منسوب کرتے ہیں۔ اسی طرح مصر کے قدیم گریناریز اور وادی الاتمیلات کے کھنڈرات اس بات کی شہادت دیتے ہیں کہ یہ وہی علاقے ہیں جہاں سے یوسف علیہ السلام نے اپنی حکمت عملی شروع کی تھی۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے ہمیں یہ سکھایا کہ کسی قوم کی طاقت محلات ہتھیاروں سے نہیں بلکہ عدل، حکمت اور منصوبہ بندی سے آتی ہے۔ قحط جیسے بحران بھی علم اور تدبیر سے شکست کھا سکتے ہیں۔ حکمران اگر عوام کے لیے انصاف اور مساوات قائم کرے تو وہ قوم کبھی تباہ نہیں ہوتی۔ آج دنیا کے ماہرین معیشت حضرت یوسف کی حکمت عملی کو فوڈ کا پہلا عملی ماڈل مانتے ہیں۔ یہ تھی داستان حضرت یوسف علیہ السلام کے کارناموں کی، ایک ایسی کہانی جو ہمیں یاد دلاتی ہے کہ ایمان، حکمت اور انصاف کے ساتھ اگر قوموں کو چلایا جائے تو وہ قومیں نہ صرف مشکلات سے بچتی ہیں بلکہ دنیا میں ایک مثال بن جاتی۔ Like, subscribe and share for more videos.